لیکن اس کی نجات اور بلندی درجات دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. آدمی کے دو ہدف ہونے چاہیے آخرت کے بارے میں بالکل واضح طور پہ. یعنی جس وقت آپ ایمانیات میں جانیں گے نا، غور کریں گے، اسے اپنی زندگی کا مسئلہ بنائیں گے، تو آپ کی زندگی میں فوراً تبدیلی یہ آئے گی کہ آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ایک عظیم اپورچونٹی کریٹ ہو چکی ہے. یعنی خالق نے، ایمانیات جب اپنا تعارف قرآن کراتا ہے کہ ایک خالق نے عظیم کائنات بنائی ہے اور تمہیں دینے کے لیے بنائی ہے. تم جو دو مرلہ گھر ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو 500 گز کے گھر ہوتے ہیں یا کنال کے ہوتے ہیں، جتنے کی بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے مرے جاتے ہو، زندگی نکال دیتے ہو گھر بنانے کے لیے. پوری کائنات تمہیں دے رہے ہیں، ہم تمہیں پوری کائنات دے رہے ہیں، لے لو ہم سے. تو اب آدمی مان لیا گا اس نے، تو نیچرلی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر میں بتا دوں کہ جی آپ لوگ یہاں پہ ایک ٹکٹ مل رہا ہے، اس کو خرید لیں 10 روپے کا، اور اس کے بعد 1 کروڑ روپے اس کے اوپر ملیں گے، تو جس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوں گے وہ قرض لے کے خریدے گا اسے. یعنی اگر وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے اور اسے یقین ہے کہ بات صحیح ہے، تو وہ یقین نہ بھی ہو تب بھی کم سے کم ایک ٹرائی ضرور کرے گا کہ چلو ہو سکتا ہے صحیح نہیں ہو. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آفر کر رکھی ہے، لیکن ہم اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ایمانیات میں آخرت شامل ہے وہ بس مان لیا ایک چیز ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے آپ سوچ لیے نا کہ ہمارے بچوں کے جب ایگزام ہوتے ہیں، ہمارے بھی جب ایگزام کے مرحلے سے ہم گزرے، ہم کتنے دیوانہ وار اس میں محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اس کے لیے ایک امتحان تخلیق ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم نہ پکڑ سے اندیشہ ناک ہوتے ہیں، نہ نجات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور نہ بلندی درجات کے لیے. ایک دفعہ میں نے بہت ابتدائی زمانے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جنت میں کوئی ہمیں چھوٹی موٹی سی جگہ مل جائے، تو میں نے اس پہ آرٹیکل پہ عنوان باندھا تھا، یہ کیسی بری قناعت ہے، قناعت کرنے کے لیے جنت ہی رہ گئی ہے، چھوٹی موٹی جگہ جنت میں ہی چاہیے، گھر آپ ایسے ہی بناتے ہیں. یعنی آدمی کے پاس وسائل ہوں تو کیا وہ یہی کرتا ہے کہ بھئی کوئی چھوٹا موٹا سا بس 2 کمرے کا 1 کمرے کا کوئی بس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے لیں اور زندگی گزار دیں؟ یہی کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں بس 2 دریا ڈال کے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، 1 چادر 2 دنیا. اسی طرح ہی ہم سوتے ہیں، کمرے ایسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گھر ایسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ڈیکوریشن کے آخری اہتمام ہم کرتے ہیں، فرنیچر اعلیٰ ترین لیتے ہیں، گاڑی سے اچھی لیتے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو آخرت ہی رہ گئی ہے قناعت کے لیے. تو ایمان ہے جو وہاں پر یقینی بناتا ہے کہ ہمیں آخرت میں نجات نہیں ملے اور بلندی درجات نہیں ملے. اب زیادہ اہم بات، یہ تو کم اہم تھی، زیادہ اہم بات یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا سبب جو ہے وہ ایمانی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت. یہ بات گرچہ میں نے کہی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ زیر بحث نہیں لاتے، لیکن میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے معاملے میں کر کے دکھایا ہے کہ دنیا میں ان کی عنایتیں جو ہوتی ہیں وہ ایمان کے ساتھ ہی مشروط ہوتی ہیں، اور جب کوئی گروہ شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو اس کو دنیا میں وہ غلبہ اقتدار بھی دے دیتے ہیں. صحابہ کرام کے معاملے میں یا رسولوں کے معاملے میں یہ چیز اناؤنس بھی ہوتی ہے اور کمیٹڈ بھی ہوتی ہے. یعنی بتا دیا جاتا ہے پہلے سے اور وعدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے نبھایا جاتا ہے. باقی لوگوں کے معاملے میں نہ اناؤنسڈ ہوتی ہے نہ کمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہوتی ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ابن خلدون نے جو سب سے بڑا سمجھا سوشل سائنٹسٹ کا بانی ہے، اس نے اس کو کلیے کے طور پہ بیان کر دیا کہ تاریخ کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے، تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جس قوم کو بھی دنیا میں عروج حاصل ہوا وہ اس کی بنیاد اخلاق تھی. یعنی اس میں چونکہ مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، تو سب کا جب معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایمانیات کی شرط ہٹا دی. لیکن اگر کوئی گروہ ایمانیات کو نبھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صحیح ایمان کا مطلب ہے وہ اخلاقیات کو بدرجہ اولا نبھائے گا. تو اب ڈبل انسینٹیو ہو گیا، انسینٹیو ڈبل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی مبالغہ مت سمجھیے گا، اسی طرح کرتے ہیں. یعنی آپ اگر اس جگہ پہ آ جائیں گے تو آج بھی دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں سرفرازی کا راستہ تو صحیح ایمان کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ صحیح ایمان جیسا ہی آئے گا پھر وہ کچھ چیزیں کراتا ہے، ہمارے جیسا ایمان نہیں. صحیح ایمان جب بھی آئے گا تو پھر وہ بہت کچھ تبدیلی لاتا ہے. تو دنیا کے اندر فرد کے لیے بھی، فرد کی زندگی میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر آئے، برکت آئے، اصل چیز کیا ہے؟ اطمینان قلب، سکون قلب. آدمی کو پیس آف مائنڈ ہو، اچھے برے حالات میں وہ ٹھیک جگہ کھڑا ہوا ہو. پیسے کے اندر یہ مت سمجھیے کہ پیسے کے اندر طاقت ہوتی ہے یا اس کے اندر خوشی ہوتی ہے. پیسہ کیا ہے؟ یعنی اصل میں ہم یہ کہتے ہیں نا جی میرا بینک بیلنس
وہ تو بینکر کے پاس ہوتا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں اس سے. ہم تو جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو کنزیوم کرتے ہیں، ہمارا رزق تو وہ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سیٹ ہی رکھتے ہیں، اور پھر اس کا بھی جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ پیس آف مائنڈ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. اور پھر آپ بندہ مومن ایک جگہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا میں وہ جو کہتا ہے وہ اس کو دے بھی دیتے ہیں، نہیں دیتے تو اس کا وجہ بتا دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں دی جا رہی. یعنی آپ کو میں سچ عرض کرتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا، یعنی مجھے بھی، کسی کو بھی صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہے. جب کوئی شخص بالکل پرسنل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم چونکہ یہ کبھی سفر کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی میں یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم نے صوفیہ کے حوالے کر دیا ہے. قرآن مجید کے طریقے کے حوالے کریں. اب جو میں آپ کی چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے متعلق میں بار بار کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، 6 مہینے آپ یہ کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کا تجربہ کر لیں گے آپ، اس لیے کہ وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا رکھی. تو دنیا میں بھی ان کی عنایتیں جو ہیں وہ یہاں سے حاصل